خواتین کے حوالے سے بھی کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان کے بارے میں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں خود کو مشکل ہوتی ہے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے روزہ، تو حاملہ عورت کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ حمل کے دوران روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کو قضا کر لے۔ اس طرح دودھ پلانے والی عورت جو ہے، اگر وہ دیکھتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مشکل ہوتی ہے یا اس کے بچے کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ دودھ آنا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کو اجازت، دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس دوران روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کو قضا کر لے۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی مرضعہ جو ہے، جس کو دودھ پلانے والی عورت جو ہے، جب بعد میں قضا کریں گی تو صرف ان کو روزہ ہی قضا کرنا ہے، جتنے چھوٹے روزے ہیں اس کے ساتھ کوئی مزید فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے جو علماء کا راجح قول ہے۔ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے تھے کہ حاملہ عورت جو ہے یا مرضعہ جو ہے دودھ پلانے والی، وہ صرف بعد میں ان روزوں کو قضا کرے گی، اس کے ساتھ کوئی فدیہ دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صرف فدیہ ہی دینا ہوگا، وہ روزہ نہ رکھے گی۔ ہم اس حالت میں ہے کہ جب عورت کو روزہ رکھنے کی گنجائش کو ہو ہی نہ۔ اب بعض اوقات یعنی بعض خواتین کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ حمل سے تھی، روزہ نہ رکھا، بچہ پیدا کر دیا، دودھ پلانا شروع کر دیا، اب بھی اس کے روزہ رکھنا مشکل ہے اور اس دوران پھر سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو ایسی بعض اوقات سال ہر سال تک ان کے معاملات چلتے ہیں۔ تو اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو تو پھر وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف فدیہ دے دے، اس کے لیے پھر روزہ رکھنا مشکل ہے، ممکن نہیں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ روزہ جو چھوٹا ہے، اللہ فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کی جائے۔